नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो आयतें चल रही थी वो कितनी बेहतरीन आयतें। अब शरीयत आ रही है बहनों, तो बहुत ही गौर और फिक्र से हम सुनेंगे, तवज्जो देंगे और समझेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी जो पहले की आयत थी, कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक ताला जो है, हमको किसके बारे में बात हो रही थी बहनों? क्या टॉपिक चल रहा था? एक तो शराब के बारे में, नशे के बारे में, हाँ, जुए के बारे में, जिससे बहुत सारे घर बर्बाद है ना बहनों। मुसलमान घरों की बात कर रही हूँ मैं, काफिरों की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। काफिरों में तो देखो बहनों, कोई चीज हलाल और हराम ही नहीं है। मेरे को तो इतना अफसोस होता है। देखो, हम लोग तो कम से कम हमारे बच्चों को बोल सकते हैं कि देख बेटा, ये नहीं करने का, ये हराम है, हमारे इस्लाम में मना है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है ना, वो नहीं करेगा, डर खौफ आएगा। मगर ये जो इसके अलावा जो लोग हैं, वो लोग अपने बच्चों को कैसे समझाते रहेंगे, कैसे बताते रहेंगे ना? क्योंकि उनके किताबों में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हम कितने शुक्र गुजार करें ना बहनों, उतना कम है। जितना भी हम अल्लाह से शुक्र करें उतना कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबों में जो चीज बुराई के है उसके बारे में हराम लिखा गया है। सोच के देखो बहनों, वो लोग क्या करते होंगे। हमारे इसमें क्या है, लड़का लड़की बात नहीं कर सकते, लड़का लड़की चैटिंग नहीं कर सकते, अकेले में नहीं रह सकते, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लड़कियां बच जाती है, हमारी लड़कियों के अंदर डर खौफ आ जाता है। ये लोगों को तुम क्या कैसे रोकोगे? इनके अंदर तो कुछ है ही नहीं। वो लड़की लड़के के साथ अकेले घूमने फिरने जाए या अकेले कुछ भी करे, उसको रोक ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम इतना प्यारा और बेहतरीन मजहब है कि माँ बाप भी अमन और सुकून में रहते और बच्चे भी, है ना। अगर हराम नहीं होता तो पता नहीं हम लोग क्या करते क्या नहीं करते। फिर भी इतना बोलने के बावजूद भी ऐसे लोग हैं जो फिर भी क्या कर रहे हैं, ये सब आदतों में पड़े हैं बहनों। आजकल हमारे बच्चे भी हुक्का वगैरह, पता नहीं, वो लोग बोलते कि नहीं ये जायज है, ये हलाल है, ये है वो है। सब तहकीक करो बहनों, किसी आलिम से पूछो। हर चीज जिसमें थोड़ा भी नशा होना बहनों, वो सब हराम में आता है। ये क्या है बहनों, आगे की आयतों में आएगा। देखो, अल्लाह ने फौरन हराम नहीं किया बहनों, उसको आहिस्ता आहिस्ता हराम किया। क्योंकि वो टाइम जहन इतने बने नहीं थे, है ना। पहले तो अल्लाह ताला ने बताया, देखो पहले यही आयत आई थी कि उसमें जो है वो नफे जो है वो है, उसमें फायदे थोड़े बहुत है मगर उसका नुकसान ज्यादा है। और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई जब तुम नमाज पढ़ने जाओ तो कम से कम नमाज के टाइम पे जो है वो नशे की हालत में मत रहो, क्योंकि तुमको नहीं पता तुम क्या पढ़ रहे हो। और उसके बाद आयत आएगी कि जहाँ पे अल्लाह ने फौरन उसको क्या कर दिया, हराम कर दिया। तो अल्लाह तबारक ताला ने भी जैसे जैसे जहन बन रहे थे वैसे वैसे आयतें उतर रही थी। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं बहनों, अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं नशे से बना कर रहे, क्योंकि वो अक्लों को क्या कर देती है, बंद कर देती है। अब यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ बहनों, जहां पर अल्लाह ताला कहता है कि इसी तरह वाजे करता है अल्लाह तुम्हारे लिए आयते, ताकि तुम गौर व फिक्र करो इस दुनिया में और आखिरत में। बहुत सारे मुफस्सरीन इसको यहाँ मिला देते हैं, बहुत सारे मुफस्सरीन इसको अलग लेके चलते हैं। तो मैं दोनों लेके बता रही हूँ बहनों कि यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है ना, वो बातों को, वो आयतों को एकदम क्लियर कर रहा है, वाजे कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहनों, कितना अच्छा लगता है कोई बात क्लियर हो जाती है तो, है ना। वरना अगर घूमती घूमती रहेगी तो कभी समझ में नहीं आएगा कि भाई है जायज है कि नहीं है, जायज है कि नहीं है। शक में शुबा में रहते, माइंड भी कभी है ना पीसफुल नहीं रहता, सुकून नहीं होता, है ना। शक ही करते रहते हैं, अरे भाई हलाल है कि हराम है, हराम है कि हलाल है ना। वाजे कर दिया अल्लाह ने, क्लियर कर दिया सब बातें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला ने क्या कर दिया, वाजे कर दिया, ताकि हम जो है वो क्या करे, गौर और फिक्र करे। गौर और फिक्र करना, अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है, ये दुनिया में रह रहे हो ना, गौर और फिक्र करो, ध्यान इस तरफ लगाओ। हमारे ध्यान कहाँ लगे रहते हैं? अब पता है बहनों, अल्लाह का फजलो करम है कि जब से कुरान का नॉलेज जिंदगी में आया, अब कुछ भी होता है ना लाइफ में, कुछ भी देखते सुनते ना बहनों, करते, तो मतलब नजरिया अभी बदल चुका है।
ہے ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुरान सामने आ जाता है, कुछ भी होता है कुरान सामने आ जाता है। मतलब हवा चलती थी तो खड़े रहते थे, अब जब हवा चलती है तो याद आता है कि अरे ये भी अल्लाह के अम्र में से है, अल्लाह के हुक्म से चलती है, ये भी अल्लाह की निशानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी जो है ये हवा जो है ना, ये क्या है, ये बहुत जरूरी है ना। ये भी अल्लाह के हुक्म से चलती है, ये भी अल्लाह का मानती है, अल्लाह की इबादत करती है, अल्लाह का सामने सजदा करती है, इसकी भी नमाज है, इसका भी जिक्र है। तो नजरिया बदल गया, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको अल्लाह ताला क्या कहते हैं, गौर और फिक्र करो, दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों जहां में क्या करो, गौर और फिक्र करो। इससे क्या बात समझ में आई बहनों, कि दुनिया और आखिरत अलग अलग नहीं है, साथ साथ ही चल रहा है, इसको साथ साथ ही लेके चलना है। दुनिया मतलब क्या, हम लोग के जहन में आता है आखिरत की तैयारी, है ना। तो जो भी नेकी मैं दुनिया में करूंगी उसका बदला, उसका असर मुझे कहाँ मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। हम्म। और उसके बाद अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं, अब देखो सहाबा जो है ना बहनों, जैसे कि ये चलते आ रहा है ना पूरा हमारा, ये आयतें जो जा रही ना एकदम परफेक्ट लाइन बाय लाइन जा रही है बहनों। क्योंकि पहले अल्लाह ताला ने जिहाद के बारे में कहा, अब जिहाद में क्या होता है बहनों, बहुत सारे लोग जो है ना मारे जाते, सहाबा भी मारे गए थे, अब उनके बच्चों का क्या होगा, वालिद का इंतकाल हो गया तो बच्चे यतीम हो गए, है ना। अब बच्चों का क्या होगा, बच्चों के पास माल भी है, हाँ वो बच्चे को क्या होगा। तो सहाबा ने ये सवाल किया कि भाई अगर हम लोग मारे गए या कोई भी सहाबा मर गए तो उनके बच्चों का क्या होगा, वो यतीमों के बारे में सवाल कर रहे हैं, है ना बहनों। यतीम जिसके बारे में जहन में हम लोग को क्या आता है कि वो जो कि अकेला है ना, जिसका कोई नहीं है, उसका वालिद नहीं है, मतलब कोई नहीं है हम लोग को लगता है। मगर अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे जिसका कोई नहीं है, उसका ऊपर वाला है, जिसका आसमान वाला है उसका अल्लाह ताला है। अल्लाह तबारक ताला ने सातों आसमान से उसके बारे में भी सोचा, उसके बारे में भी यहाँ पे आवाज उठाई है बहनों। हाँ, हम लोग तो सोचते भी नहीं है, बस साहबा ने ये सवाल किया और अल्लाह ने भी इसका साथ दिया बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो हम सोचते ना कि भाई वजीफों का नाम ही दीन है, अल्लाह अल्लाह करते रहो तो दीन है ना, बरकत रहमत, हम लोग यही सोचते रहते ना। देखो बहनों, यहाँ पर यतीमों को देखना या बेवाओं का देखना, ये सब आयतें जो आएगी ये भी दीन है बहनों, ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ दीन। समझ में आ रहा है। और वो टाइम पे तो घर घर की कहानी थी, बहुत सारे घरों में यतीम बच्चे थे, सब आ रहा है। तो उसका क्या करना, उसके लिए क्या करना, क्या नहीं करना। और अल्लाह तबारक ताला कहते हैं वो अकेले नहीं है ना, दे शुड नॉट फील लोनली। उनको कभी ये एहसास मत होने दो कि वो यतीम जो है उसका कोई नहीं है, वो अकेला है, उसको कभी ये एहसास मत होने दो, उसको अकेला मत छोड़ो। अब यहाँ पे देखो बहनों, आयतें समझाएंगी कि वो आपसे पूछते हैं यतीमों के बारे में, कह दो कि इस्लाह करना उनके लिए क्या है, बेहतर है। यानी उनके साथ जो है अल्लाह तबारक ताला कहते हैं उनके साथ भला करना, उनके साथ अच्छी नीयत रखना, उनके साथ इस्लाह करना, है ना, उसके साथ उनके साथ जो है वो गुड करना, अच्छा करना, वो क्या है, बेहतर है, बेस्ट है बहनों। यानी उनको जो है उनके साथ इम्प्रूवमेंट करो, उनको तरबियत करो, है ना। तुम्हारे बच्चे घर में अगर कोई यतीम आ गया है तो तुम्हारे बच्चों के साथ साथ जैसे तुम अपने बच्चों को प्यार करते हो, बच्चों का केयर करते हो, बच्चों को जो है वो तरबियत करते हो, वैसे ही उनके साथ भी करो। उनको अकेला मत छोड़ो, भाई किसी और का बच्चा है मुझे क्या, नहीं, उनके साथ क्या करो, अच्छा बर्ताव करो। हाँ। और फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और अगर तुम मिलाते हो, यानी अगर तुम मिलाते हो, हाँ, अगर तुम मिलाते हो उन्हें तो वो तुम्हारे क्या है, भाई है। अब इसका क्या मतलब है बहनों, अगर तुम उनके साथ मिलाते हो मतलब जो भी सहाबा, अगर समझो सहाबा का इंतकाल हो गया तो वो यतीम के साथ वो अकेला नहीं आता, उसके साथ उसका माल भी आता है, उसकी कोई प्रॉपर्टी भी आती होगी, कोई खेती भी आती होगी, खजूरों का कोई बाग भी आता होगा। हाँ, तो तुमको उस चीज का भी केयर करना है, समझ में आया, तुम उस चीज का भी ख्याल करो। वो यतीम है, उसको कोई समझ नहीं है, उसका अगर माल आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टी आ रही है, उसका कोई बाग वगैरह आ रहा है तो उसको भी अपने साथ मिला लो। यानी मिला लो मतलब क्या,
اپنے بزنس میں ملا لو. ہاں وہ تمہارے بھائی ہے, کوئی الگ نہیں ہے. کیونکہ یتیم کا ہم لوگ کیا بولتے ہیں, بھائی اس کا مال ہے الگ ہی رکھو بھائی, ہے نا, اس کا ہے اس کا ہے, نہیں, اس کے ساتھ ملا لو. ہو سکتا ہے کہ یتیم کا پیسہ اگر تم اپنے بزنس میں ملا کے تمہارا بھی پروفٹ ہو, اس کا بھی پروفٹ ہو, ہے نا, اس کا بھی خیال رکھو. بٹ شرط کیا ہے بہنوں, کہ نیتیں اچھے ہو, آنےسٹی ہو, امانت داری ہو. ایسا نہیں کہ اس کا مال ہڑپ رہے ہو. کیونکہ بہنوں آگے آیت آئے گی اور ڈیٹیل میں سورہ نساء میں آئے گا انشاءاللہ, کہ کیا ہو رہا تھا نا, کچھ لوگ کیا کر رہے تھے بہنوں, کیونکہ دیر آر آلویز بلیک شیپس ہوتے نا, ہر جگہ اچھائی ہوتی ہے تو کہیں کچھ جگہ برائی بھی ہوتی ہے. اب کچھ جگہ پہ جہاں پہ یتیم تھے بہنوں, وہاں پہ ظلم بھی ہو رہا تھا. کیا کر رہے تھے کہ یتیموں کو کچھ لوگ اس لیے پال رہے تھے, لڑکیوں کو, تاکہ ان کو پال پوس کے بڑا کر کے ان سے ہی نکاح کر لیں گے, یا تو اپنے بچے کا نکاح اس سے ہی کر لیں گے. تو اس سے کیا ہوگا, مال ہمارے پاس ہی رہ جائے گا, ہے نا, پراپرٹی ہمارے ساتھ ہی رہ جائے گی. کچھ نیتیں ایسی بھی تھی, مطلب کیوں بچی کو پال رہے, تاکہ پراپرٹی کے نیت سے. تو ایسا نیت مت کرو, نیت صاف رکھو, ہے نا. اور اسی طریقے سے اگر لڑکا ہے میرے پاس اور میں اس کو کیوں پال پوس رہی ہوں, اس کی پراپرٹی کے لیے, اس کے باغ میں جو کھجور آتے ہیں اس کے لیے. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ آگے آئے گا کہ جو بھی یتیموں کا مال ناحق کھاتا ہے, وہ اپنے پیٹ میں کیا کھاتا ہے, آگ کھاتا ہے, فائر کھاتا ہے. حالانکہ بہنوں اگر کوئی انسان ناحق مال ابھی بھی کھائے گا نا, تو فزیکلی تو کوئی آگ نہیں دکھے گی. دنیا جو ہے, دنیا میں نہیں دکھے گی کہ وہ آگ کھا رہا ہے, دنیا میں تو وہ مزے لے کے کھائے گا بہنوں. مگر کل کل انشاءاللہ آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پریکٹیکلی بتائیں گے کہ تو دنیا میں جو ناحق مال کھا رہا تھا, تب تو مزے لے کے کھا رہا تھا, تب وہ آگ کی شکل میں نہیں تھی. آگ آگ جو تھی نا, مطلب وہ جو مال تھا وہ آگ کی شکل میں نہیں تھا, ہے نا. مگر کل آخرت میں وہ کیا ہو جائے گا, آگ کی شکل میں ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہاں پر کسی کا بھی ناحق مال نہیں کھانا ہے, خاص کر کس کا, یتیموں کا. تو جیسے یہ آیت اتری نا بہنوں, بہت سارے صحابہ ڈر گئے. بہت سارے صحابہ نے کیا کیا, ان کے مالوں کو الگ کر دیا, ان کے پروفٹ کو الگ کر دیا, ان کے برتنوں کو الگ کر دیا, ان کی ہر چیز کو الگ کر دیا. ان کے پیسوں میں کھانا پکاتے انہی کے لیے رکھ دیتے تھے, خود نہیں کھاتے تھے, یہ سوچ کے کہ بھائی اگر میں کھاؤں گا تو خراب, مطلب میں آگ کھا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے. تو گھر میں جیسے کہ ماحول کچھ اوپر نیچے ہو گیا تھا, الگ الگ پکوان ہو رہے. اب وہ زمانے میں فریج تو نہیں ہے کہ بھائی بچت کھانا فریج میں رکھے, نیکسٹ دن وہ یتیم کو واپس سے دے دیے, ایسا تو نہیں تھا سسٹم, رائٹ. اب وہ کھانا برباد ہو رہا ہے, ویسٹ ہو رہا ہے, کوئی نہیں کھا رہا ڈر کے مارے کہ اگر ہم یتیم کا کھانا کھائیں گے تو ہم گویا کے آگ کھا رہے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں گھروں میں صحابہ تو پتا ہے نا, ہر آیت کو بہت ہی زیادہ, مطلب اتنا تقویٰ ہوتا تھا نا کہ بہت ہی سیریسلی ہر چیز کو لے لیتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے. بات ایسا نہیں کہ تم بالکل بھی یوز مت کرو, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی غریب ہے تو وہ یوز کر سکتا ہے جتنا کی ضرورت ہے, اور اگر کوئی امیر ہے تو وہ تو یوز ہی نہ کرے. یہ آئے گا انشاءاللہ, آگے کی آیتوں میں آئے گا. اور اگر بائی چانس کچھ مکس ہو جاتا ہے, مل بانٹ کے بھی کرتے ہیں, تو ڈونٹ وری, دے آر یور بردرز, وہ تمہارے بھائی ہے. تو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کس کی کیا نیت ہے. ایسا تو نہیں کہ تمہارا مال تم جمع کر رہے ہو اور اس کا مال ہی خرچ کر رہے ہو, ہاں, یہ بول کے کہ ارے ایسا نہیں ویسا نہیں, ایکسکیوزز دے رہے ہیں نا, ایسا نہیں کرنا ہے. آنےسٹی, امانت داری اور نیت صاف رکھنا بہت ضروری ہے بہنوں, ہے نا. یہ سب چیزوں میں یتیم ہو, کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمارے خود کے, اللہ نہ کرے کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس لا کے کوئی بچہ چھوڑ دیتا ہے, بھائی کا بچہ, بہن کا بچہ, اس کے زیور بھی ہوتے ہیں, اس کی پراپرٹی بھی ہوتی ہے. تو ہم بھی بہنوں یہ سب باتوں کا خیال رکھے کہ وہ یتیم ہو نہیں ہو, ہاں, ہم جو ہے وہ سب چیزوں کا کیا کرے, خیال رکھے. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون فساد کرنے والا ہے اصلاح کرنے والوں میں سے. اور اگر چاہتا اللہ, ضرور وہ کیا کر دیتا بہنوں, اگر اللہ چاہتا تو ضرور وہ کیا کر دیتا, مشکل میں ڈال دیتا تمہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے, بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی اگر اللہ چاہتا تو یہ آیت ہی نہیں اترتا, یہ آیت اترتی ہی نہیں. تو پھر کیا ہوتا بہنوں, اتنا مشکل ہو جاتا, اتنا مشکل ہو جاتا صحابہ کو. ہر چیز الگ الگ رکھو, حساب الگ الگ رکھو, اکاؤنٹنگ الگ الگ رکھو, اس کے برتن, اس کی چیزیں, اس کا کھانا, اس کا پروفٹ,
समझ में आया? तो कहीं ना कहीं घरों में डबल काम औरत पे आ जाता, मर्द पे आ जाता, तो कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाता, कोई भी जो है वो और गुस्सा करता, चिल्लाता है ना। कितना अलग अलग करेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और अल्लाह ना करे 1 रुपया भी खा लिए तो गोया आग खा रहे। तो भाई कोई भी क्या बोलेगा, भाई मेरे को पालना ही नहीं है ना, टेंशन ही नहीं चाहिए, पालूंगा और कुछ भी मिक्स मैच हो गया तो मैं तो आग खा रहा हूँ। तो कोई भी डर के मारे कोई यतीम को रखेगा ही नहीं, है ना। तो अल्लाह तबारक ताला ने ये आयत नंबर 220 को उतार के अल्लाह तबारक ताला ने क्या कर दिए, आसानी कर दिए। और क्या कहा कि बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त भी है, खूब गालिब भी है, ऑल माइटी भी है। वो चाहे ना बहनों किसी की भी पकड़ कर सकता है, वो किसी की परमिशन नहीं लेता और ना ही किसी से पूछता है, ना ही किसी को बताता है। वो जब चाहे जिसको चाहे पकड़ सकता है। मगर वो कैसा है, वो हिकमत वाला है। वो बहुत ही हिकमत से काम करता है बहनों। वो पहले ढील देता है, मोहलत देता है। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा काम कर भी रहा है तो वो ढील देता है, मोहलत देता है कि बंदा जो है वो पलट जाए, तौबा इस्तगफार कर ले। अगर हम में से भी बहनों अगर कोई है जिसने नाहक किसी का माल खा लिया, नाहक किसी की प्रॉपर्टी खा ली, पहले इल्म नहीं था बहनों, पहले बहुत गुनाह करते थे, पहले बहुत हराम काम करते थे, है ना, सही गलत की जो है वो समझ ही नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान क्लास में आके अल्लाह ने समझ दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम फौरन अगर पता चल गया कि भाई नहीं, मुझे ये जेवर नहीं रखना चाहिए, ये किसी और का था, मैंने नाहक ले ली, या नाहक पैसे खा ली, या तो नाहक मैंने किसी को उल्लू बना के ले ली, तो अभी मैं क्या करूंगी, तौबा इस्तगफार करूंगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आयत जो है सब बहनों को समझ में आया बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 किसी को कोई डाउट है? हाँ आवाज नहीं आ रही थी बाजी आपकी, हम ब्रेक हो रही थी। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, नेक्स्ट आयत पे चलते हैं। अगर मेरी वॉइस ब्रेक हुई तो प्लीज मुझे चैट पे लिख देना। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला हमको क्या कह रहे हैं, आयत नंबर 221 पे। अब देखो बहनों, ये सब आयतें हैं ना बहुत जरूरी है। हम लोग ऐसे तो बहुत सारी बातें हमारे बच्चों से करते हैं ना, फालतू बातें, कुछ भी बातें, है ना, दुनिया की लाइन से बातें बराबर बताते हैं। मगर कहीं ना कहीं ये आयत नंबर 221 जो है ना बहनों, जैसे हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, थोड़े समझदार हो जाए, 10-11 साल के हो जाए, हम तभी उनको ये बातें समझा दे बहनों। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे आजकल बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, और अल्लाह ना करे वो कहीं बहक जाए या कुछ ऐसा हो जाए उनके साथ कि कल हम पछताए कि या अल्लाह काश मैं ये बातें उनको बता देती। कुरान देखो बहनों, ये बातें बहुत जल्दी बताता है ना। तो हम भी इंशाल्लाह उनको ये बातें समझाएं। क्या बातें बहनों, गौर फिक्र करेंगे। और नहीं तुम निकाह करो किससे, मुशरिक औरतों से। अब मर्दों से कहा जा रहा है, ओके, साहबाओं से कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, और तुम जो है वो मुशरिक औरतों से शादी मत करो। मुशरिक मतलब क्या, जहन में पहले याद रख लो, मुशरिक मतलब क्या, जो अहले किताब यानी ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, यहाँ पे ज्यूज एंड क्रिश्चियंस की बात नहीं हो रही है, अहले किताब की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे काफिर की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ पे मुशरिक की बात हो रही है। मुशरिक यानी वो औरत या मर्द जो क्या करता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, यानी आइडल वर्शिप करता है, यानी बुत परस्ती करता है। अब मक्के में मदीने में सब थे बहनों, ओके, मुशरिक लोग बहुत सारे थे जो अल्लाह को तो मानते थे पर अल्लाह के साथ साथ आइडल वर्शिप, बुत परस्ती भी करते थे। समझ में आ रहा है? तो अल्लाह तबारक ताला ने साफ कह दिया कि भाई जो लोगों का अकीदा दुरुस्त नहीं है उनसे शादी मत करो। क्यों मत करो, हाँ वो बताएगा आगे। और उसके बदले किससे करो वो भी बताएगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला देखो क्या हमको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, क्या एडवाइस दे रहा है। जैसे एक माँ बच्चे को बिठा के समझाती ना, वैसे अल्लाह तबारक ताला हमको सिखाता है। बिकॉज निकाह बहुत जरूरी चीज है बहन, है ना। निकाह जो है वो हर इंसान करता है, अल्लाह को पता है ये बात। हाँ, तो अल्लाह तबारक ताला ने जो है हर चीज के बारे में हमको अच्छे से समझा दिया। ओके अल्हम्दुलिल्लाह।
اب یہاں پہ اللہ ابھی آج کل تو کیا ہو گیا بہنوں، شادی نکاح جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے اور زینا آسان ہو گیا ہے. میں یہاں پہ وہ بھی بتاتے چلوں اس کے پہلے کہ میں بھول جاؤں، آج کل نکاح اتنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا بہنوں کہ لوگ سوچتے کہ بھائی زینا آسان ہے، وہ کر لو وہی ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے نا، سالوں سالوں کی تیاری ہے نا، مہینوں مہینوں سے ہم لوگ ہال بک کر رہے. ایک بہن بتا رہی ہے کہ 6 مہینے کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے. تو استاد نے پوچھا کہ بھائی 6 مہینے کے بعد کیوں اتنا لیٹ؟ تو بتایا کہ کیا کروں آپا، ہال مل رہا ہے تو فوٹوگرافر اس دن بزی ہے، فوٹوگرافر مل رہا ہے تو بیوٹیشین بزی ہے، بیوٹیشین مل رہی ہے تو جو مہندی لگاتی ہے ہاں وہ بزی ہے. ایسا سب کا ڈیٹ لیتے لیتے لیتے، کیٹرنگ والا بزی ہے ہاں، ایسا سب کا ڈیٹ لیتے 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 آپا 6 مہینہ ہو گیا، مطلب 6 مہینے کا گیپ ہو گیا. تو وہ استاد بول رہے کہ اللہ اکبر، 6 مہینے میں کیا ہوگا نہیں ہوگا واللہ عالم، کون جیتا کون مرتا پتا نہیں، وہ ٹائم پہ کوئی حرام کام ہو جائے کون کون پوچھے گا بتاؤ، ہے نا. تو بہنوں یاد رکھنا، آج ہم لوگوں نے نکاح جو اتنا آسان ہے ہمارے اسلام میں، اس کو کیا کر دیا، بہت ہی مشکل بنا دیا. جو ہم کارڈ چھاپتے اس میں اتنے ہزاروں روپے، ہال لیتے ہیں اس میں لاکھوں روپے، ڈیکوریشن کراتے اس میں اتنے روپے، کیٹرنگ ایک سے بڑھ کے ایک وہ بھی کمپٹیشن میں آ گیا ہے. حالانکہ سمپل کھانا بھی رکھ سکتے ہیں بہنوں، پر ہمارے کو کیا ہے نا، سب کا دیکھنا پڑتا ہے نا. اور اتنا مشکل بنا دیے، زیور خریدنے جاتے، کپڑے 100 کپڑے لڑکی والے دیتے ہیں، لڑکے والے 11 7 کپڑے 9 کپڑے لے کے جاؤ، کپڑے جوتے لے کے جاؤ، چپلے لو، پرسز لو. ایک شادی کا اگر ہم بجٹ نکال کے دیکھیں گے تو زینا کتنا آسان ہو گیا، سوچ کے دیکھو بہنوں، ہے نا. کچھ پیسے دیے کرے ہٹے ایسا ہو گیا بہنوں، اللہ اکبر، ہے نا. تو بہنوں ہم کو کیا کرنا ہے، نکاح کو آسان کرنا ہے، اور ہم نے کیا کر دیا، الٹا کر دیا. تو یہ بھی ہم بتاتے چلے. اوکے، اب یہاں پہ دیکھو بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ مشرک عورتوں سے مت شادی کرو یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، ایمان لے آئے. وہ ایمان والے جب تک نہیں ہوتا ہے کہ وہ دل سے، ہاں، دل سے، زبان سے اور عمل سے، 3 چیزیں یاد رکھنا بہنوں، دل، زبان اور عمل سے، جب تک وہ ایمان نہیں لاتے ان سے نکاح مت کرو. ابھی ہمارے گھر کے لڑکے کیا بولتے ہیں، ارے ممی وہ کلمہ پڑھ لی. وہ کیا، کلمہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے بہنوں، ہے نا. کلمہ پڑھنے میں کیا بڑی بات ہے، یاد کر کے بول دیں گے. پر کیا وہ دل سے بول رہی ہے، کیا وہ اپنی لائف اس کے بعد بدل رہی ہے؟ ہاں، خالی کیا کرتے، نکاح کے لیے کلمہ پڑھ لیتے اور شادی کر لیتے. یہ آج کل ہو رہا ہے بہنوں، لڑکا لڑکی صرف نام کے مسلمان ہو رہے. کیوں مسلمان ہو رہے؟ اس سے شادی کرنے کے لیے، اس کی محبت میں، اس کے پیار میں، ہے نا. تو یہ بات ہمارے بچوں کو ہم بتا دے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو جائے. کیونکہ دیکھو آج کل کالج جاتے، اسکول جاتے، آفس جاتے، پتا نہیں کون کیا کر بیٹھے. تو ان کو یہ بتانا شرط ہے بہنوں. کیا بتاؤ گے کہ 3 چیزوں سے اس کو ہے نا ایمان لانا ہے. ایک تو زبان سے، دل سے اور عمل سے. اس کا عمل بھی بدلنا چاہیے. ایسا نہیں کہ نام کے مسلمان ہے، پریکٹسنگ مسلمان ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہی، حجاب نہیں کر رہی ہے، کچھ نہیں کر رہی ہے، صرف نام کے لیے ایمان لا لی، ایسا نہیں چلے گا. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، عمل سے بھی بدلنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ اس سے بہتر کیا ہے کہ ضرور ایک باننی، اگر ایمان والی باننی ہے، غلام ہے، وہ بہتر ہے ایسے مشرکہ عورت سے. یعنی بہنوں اس ٹائم پہ آزاد عورت کا بہت ڈیمانڈ تھا، آج بھی ہے عربوں میں. مطلب جو آزاد عورت ہوتی ہے نا، ابھی تو غلامی کا زمانہ نہیں رہا، پر آج بھی عربوں میں شادی کرنا بہت مشکل ہے بہنوں. پتہ ہے کیوں؟ بیکاز آدمیوں کو سب دینا پڑتا ہے ابھی بھی. یعنی مہر اتنا بڑا وہ لوگ جو ہے وہ فکس کرتے ہیں، اور عورت کو اتنے گفٹ دینے پڑتے، بہت کچھ اس کے رہتا ہے بہنوں کے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. اس کے جو بھی ہے، اس کے جو بھی وشز ہوتے ہیں، خواہشات ہوتے ہیں، اس کو پورا کر کے ہی وہ نکاح کرتی ہے. تو یہ سب شرطوں کو پورا کرتے سب کے بس میں نہیں ہوتا ہے بہنوں. تو آج بھی کتنے عرب لڑکے ہیں بہت پیسے والے ہوتے ہیں، ان کی تو ہو جاتی ہے. جو مڈل کلاس کے ہوتے ہیں نا بہنوں، وہ لوگ تو آ کے انڈیا پاکستان کی لڑکیوں کو جو ہے وہ پسند کر کے نکاح کرتے، کیونکہ وہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر پاتے جو آزاد عرب عورت ہو. تو
سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ ایسی مشرک عورت جو آزاد ہو، ہاں، مگر وہ آزاد عورت ہو کے بھی اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہے تو اس سے بہتر تم کیا کرو، ایک غلام اس کو کیا کرو، اگر وہ ایمان والی ہے تو اس کو آزاد کرو یا اس کو کچھ گفٹ دے دو اور اس سے جو ہے وہ کیا کرو، نکاح کر لو، ہے نا؟ اگر خود کی باندنی ہے تو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لو، اور اگر کسی اور کی باندنی غلام ہے تو اس کو کیا کرو بہنوں، پیسہ دے کے اس کے ماسٹر کو اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لو، یہ بیٹر ہے اس مشرک آزاد عورت سے، ہاں۔ اور اگرچہ وہ کیا کرتی ہے، وہ اچھی لگتی ہے تمہیں، یعنی کہ جو آزاد، ہاں، آزاد عورت ہے وہ مشرک ہے، ہاں، وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتی ہے، حالانکہ وہ تم اس کو کیا کرتے ہو، تم اس کو پسند کرتے ہو، وہ تم کو اچھی لگتی ہے، وہ پلیز کرتی ہے، تو بھی تم اس کو شادی مت کرو۔ یہ سب آیتیں کیوں اتر رہی ہے بہنوں؟ بیکاز وہ ٹائم پہ ایسا ہو رہا تھا، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں، ایسے مشرک عورتوں سے تم شادی مت کرو۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، اور نہیں تم نکاح جو ہے تم جو ہے وہ نکاح کر کے دو اپنی عورتوں کو، کس کو بہنوں؟ مشرک مردوں کو۔ ابھی تمہارے پاس جو عورتیں ہیں، ابھی یہ ولی کے لیے آ گیا، ہاں۔ اب اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے بہنوں، ہاں۔ اب ولی سے کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح تم جو اپنی عورتوں کو نکاح میں مت دو، کس کو؟ مشرک مردوں کو، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، ایمان لے آئے، اور ضرور جو ہے ایمان والا غلام وہ بہتر ہے اس سے، مشرک سے۔ اب یہ کیوں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ریزن بھی بتا دیا، اور اگرچہ وہ تمہیں کیا کرے، اچھا لگے، یعنی اگرچہ وہ مرد تم کو کتنا بھی اچھا لگے، اگر وہ شرک کرتا ہو تو اس سے نکاح مت کرو۔ یعنی کہ دیکھو بھائی، جب نکاح ہوتا ہے نا تو چار باتیں دیکھی جاتی ہیں، نکاح جب کرتے ہیں تو چار باتیں دیکھی جاتی ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا نسب، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کو چاروں مل جاتے ہیں بہنوں، کبھی کبھی کسی کو تین ملتا ہے، کبھی کسی کو دو ملتا ہے، مگر اگر ایک دیکھنے کا موقع مل جائے تو دینداری کو پریفرنس دو، دینداری کو جو ہے وہ اوپر رکھو بہنوں، ہاں۔ کیونکہ بہنوں دیکھو، جب اگر دینداری ہوگا نا بہنوں تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا وہ سب راستے آسان اور اچھے کرے گا۔ اگر دینداری نہیں ہے وہ آدمی میں، مال ہے، نسب ہے، خوبصورتی، یہ سب ہے بہنوں، مگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے، اچھے اخلاق کیسے ہوں گے اس کے؟ وہ تم پہ ظلم کرے گا، تم کو مارے گا، گالیاں دے گا، ابیوز کرے گا، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے اندر دینداری ہوگی، غریب رہے گا بہنوں مگر پیار کرے گا، کیئر کرے گا، تمہارے حقوق کو ادا کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے سنت کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہمیشہ دینداری کو پریفرنس دے۔ اب یہاں پہ بھی بہنوں، آدمیوں کا بھی ہم دیکھنے جاؤ تو وہ ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے وہ آدمی، مگر وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے، تو ہم اس سے نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ کیا ہو جائے، ایمان لا لے۔ سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ اب یہ آیت ہمارے بچوں کو سمجھانا کتنا ضروری ہے بہنوں، کیونکہ آج نسل در نسل برباد اسی کی وجہ سے ہوئی۔ پتہ ہے بہنوں، مغلوں کا زمانہ تھا، مغل، اوکے، اب مغل کے زمانے سے اگر دیکھو گے نا کہ کہاں سے خرابی آئی، تو ایک مغل تھا بہنوں جس نے مطلب چل رہی تھی اس کی جو ہے وہ سلطنت چل رہی تھی، اس نے کیا کیا، کسی مشرک عورت سے جو ہے محبت کیا، اوکے، اپنی خواہشات کے لیے اس نے اس سے نکاح کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہاں سے نسل جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ اب یہ مغل تو اپنے سلطنت میں، اپنے کنگڈم میں بزی ہے نا، اپنا بزی رہتا ہے، کنگ تھوڑی نا گھر میں بیٹھ کے تربیت کرتا ہے۔ اب سوچو بہنوں، گھر میں کون ہے؟ کوئین، عورت ہے نا۔ اب وہ تربیت کیا کرے گی اپنے بچے کو؟ وہ اس کو پوجا سکھا رہی ہے، وہ اس کو اس کے فیسٹیول سکھا رہی ہے، ہولی دیوالی سکھا رہی ہے، وہ اس کا ٹریڈیشن، اس کا کلچر سکھا رہی ہے، اور وہاں سے کیا پکڑ لیا، کیڑا پکڑ لیا، وہاں سے جو ہے در نسل کیا ہو گیا، پورے کے پورا ایمپائر جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ ایک آدمی کی خواہشات، ایک آدمی کی غلط فیصلہ پورا کے پورا نسل جو ہے وہ برباد کر دیا۔
समझ में आ रहा है। उसी तरह बहनों ब्रिटिश में, यूरोप में ऐसे इतने मुसलमान है बहनों जिनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स जो थे वो मुसलमान थे, मुसलमान नस्लों से थे, मगर उनके बच्चे आज क्रिश्चियन थे। एक प्राइम मिनिस्टर है बहनों जो क्रिश्चियन है, जब उसका पूरा नस्ल फैमिली ट्री देखा गया तो कहीं ना कहीं वो मुसलमान थे। एक उसके ग्रैंडफादर ने एक क्रिश्चियन औरत से शादी किया और वहां से वो क्रिश्चियन औरत ने अपने बच्चों को चर्च लेके गई और वहां से क्या हो गया, पूरा रूट जो है वो बदल गया, पूरे बच्चे वहां से क्या हो गए, क्रिश्चियंस हो गए। समझ में आ रहा है। एक गलत फैसला, एक गलत चीज, ये हमेशा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा होता है, तो कम से कम अगर ऐसा हो भी जाए लाइफ में तो ये चीज का ध्यान रखे कि वो दिल से ईमान लाए, वो सिर्फ जुबानी ना हो बल्कि अमल से भी बदले, अपने बच्चों को बता के रखे कि अल्लाह ना करे तुमने कभी किसी मुशरिक से मोहब्बत कर ली है ना, कोई हिंदू से या किसी से, बुद्धिस्ट से, कोई एथिस्ट से, अल्लाह ना करे, तो उसको कम से कम ये बातें बताए कि भाई देख दर नस्ल बर्बाद हो सकती है एक गलत फैसले पर। देखो बहनों, एक कार है, कार के चार पहिए जब सेम होते तो कार चलती है, अगर चार पहिए के अलावा हाँ तीन पहिए तो सही है, एक पहिया अगर मैं कार का, ऑटो का लगा दूं या ट्रक का लगा दूं तो क्या वो कार चलेगी? हाँ, कार कैसे चलती है, मियाँ बीवी दोनों साथ में रहते तो फैमिली चलती है, उसी तरह कार के चारों पहिए जरूरी है बहनों। अगर शौहर सही है और बीवी गलत हुई, या बीवी सही है शौहर गलत रहा, तो वो फैमिली आगे नहीं बढ़ सकती बहनों। जैसे ऑटो का टायर या ट्रक का टायर अगर मैं कार में लगा दूंगी ये सोच के कि कार तो चल जाएगी, नहीं चलेगी बहनों, कार कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी, खराब हो जाएगी। उसी तरह ये फैमिलीज भी क्या हो रही है बहनों, खराब हो रही है। आ रहा है समझ में? तो ये बातें हमारी नस्ल को हम बताएं, हमारी नस्ल इस वजह से बर्बाद हो रही है कि कोई ना कोई किसी इंटरकास्ट शादी करके फिर वहां से वो नस्ल, वो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बाप एक बोल रहा है, माँ एक बोल रही है, माँ एक बोल रही है, बाप एक बोल रहा है, वो बच्चा और कंफ्यूज होके कुछ भी नहीं करता है फिर। समझ में आ रहा है? तो ये सब शर्तें शादी के पहले ही देख समझ के, सोच समझ के करे बहनों। आ रहा है? और रीजन क्या है नई शादी करने का, कि यही लोग हैं जो दावत देते हैं किसकी, आग की, और अल्लाह दावत देता है जन्नत और मगफिरत की, उसके इज़्ज़न से। ये याद रखो बहनों, उसके इज़्ज़न से। अब यहाँ पे देखो बहनों, हम लोग बोलते हैं यार कुछ नहीं होता है, आग से क्या होता है, तो बहनों याद रखना, एक कैंडल जला ले और कैंडल के ऊपर 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड या 20 सेकेंड अपना हाथ रखने की कोशिश करे, हम नहीं रख सकते, है ना, उस आग के ऊपर जरा सा हाथ रखने की कोशिश करें, हम नहीं रख सकते। और यहाँ पर जो भी लोग मुशरिक लोगों से निकाह करेगा तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो तुमको आग की तरफ की दावत दे रहे, यानी कि तुमको वो लोग जहन्नम में लेके जाएंगे ही जाएंगे, नस्ल दर नस्ल बर्बाद हो रही है। और अल्लाह ताला जो है तुम्हें किसकी दावत दे रहा है, जन्नत की दावत और मगफिरत की दावत। अल्लाह तबारक ताला कितना बेहतरीन है देखो। और किससे कैसे जाएंगे जन्नत, उसके इज़्ज़न से, साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे अमाल से तुम जन्नत नहीं जा रहे हो, अल्लाह के इज़्ज़न से जा रहे हो, है ना। और अल्लाह तबारक ताला अपनी आयतों को वाज़े करता है, क्लियर करता है लोगों के लिए, ताकि वो क्या करे, वो क्या करे, नसीहत हासिल करे, है ना बहनों। हमको भी क्या करना है, नसीहत हासिल करना है। आज जो है इनविटेशन गलत आ रही है बहनों, हाँ, आज आग की हमको इनविटेशन आ रही है, आग की तरफ बुलाया जा रहा है, और हम किसकी इनविटेशन कबूल करेंगे, अल्लाह की, जो हमको कहाँ की तरफ बुला रहा है, जन्नत की तरफ। ओके इंशाल्लाह। सबको ये आयत समझ में आई बहनों? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो मैं सबको म्यूट कर देती हूँ और आगे की आयत चलते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, सबको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। अब देखो बहनों, अब जो आयत आ रही है, अब 221 हो चुका, हम आयत नंबर 222 पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हैज के बारे में आ रहा है। अब सवाल उठता है कि भाई ये बैठे बैठे खड़े खड़े हैज के बारे में क्यों आ गया, है क्यों आ गया हैज के बारे में? क्योंकि बहनों हैज जो है, इसी से जो है वो पूरे अहकाम जो है वो आते हैं, तलाक में भी,
بیوہ عورت کے بارے میں بھی، یعنی جو بھی احکام جو ہے نا وہ حیض سے ہی ہوں گے کہ 3 حیض کی مدت، اتنے حیض کی مدت. تو حیض کا جاننا بھی کیا ہے بہنوں، بہت ضروری ہے. اوکے. اب اس کا شانہ نزول بھی دیکھ لیتے ہیں بہنوں کہ جب بھی اب مدینے میں کیا ہو رہا تھا نا، میں نے کہا نا کہ یہودی لوگ جو تھے وہ اہل کتاب تھی. عربوں میں تو کبھی کتاب اتری نہیں تھی. ہاں. اور اس کے لیے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، اوکے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے سامنے یہودی کو دیکھ کے بہت انسپائر ہوتے تھے، بہت زیادہ ان کا مان تھا. یعنی کہ بہت زیادہ ان کو دیکھتے تھے کہ یہ لوگ کیا کرتے، یہ لوگ کیا کرتے، بیکاز ان کے پاس کتابیں تھی. تو کہیں نہ کہیں سب کو لگتا تھا کہ ان کے پاس اگر کتابیں ہیں تو یہ لوگ صحیح ٹریک پر ہے. اوکے. تو ان کو دیکھ کے وہ لوگ فالو کرتے تھے، ان کو دیکھ کے وہ لوگ اپنا چلتے تھے. ہاں صحابہ لوگ. اب کیا تھا، یہ قرآن آنے سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں عرب لوگ کیا کر رہے تھے، یہودیوں کو دیکھ کے ہر چیز کر رہے تھے کہ یہودی کیسا کرتے ہم بھی ویسا کریں گے. ہاں. کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اسی سے ہم پوچھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں نا. تو یہاں پر بھی بہنوں ویسے ہی ہو رہا تھا. ہاں. اب کیا ہو رہا ہے بہنوں، سوری، اب کیا ہو رہا تھا کہ حیض حیض کے ٹائم پہ یہودی لوگ جو تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، عورتوں کو ایک دم الگ کر دیتے تھے، ان کا کھانا پینا سونا سب کچھ الگ کر دیتے تھے. مطلب اس کو بولتے تھے کہ تو ابھی جو ہے نا بہت ہی ناپاک ہے، تو ایک دم نجس ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، اب تو ایک دم الگ ہو جائے گی. مطلب جب بھی پیریڈز آئے اور ایک عورت کو، تو اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا، اس کے ساتھ یہ برا فیل ہوتا تھا. اس کو ایک دم الگ کر دیتے تھے، اس کو جو ہے اس کا کھانا پینا، کچن میں نہیں آنا، اس کی دنیا اس سے دور کر دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ دنیا اور آخرت تو برابر چل رہی ہے نا. اور کسی کو بھی ہر چیز سے دور کرنا، اس کے حقوق کو ماننا، اس کے حق سے اس کو دور کرنا صحیح نہیں ہے نا. یہ صحیح نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ آیتیں اتار کے بتا رہے کہ نہیں، ایسا مت کرو. ڈونٹ ڈو دس وتھ وومن. وہ زمانے میں عورتوں کو نہ بہنوں جانوروں سے بھی بدتر جو ہے وہ حرکتیں کرتے تھے. اسلام جو ہے مذہب، ماشاءاللہ الحمدللہ، اس نے عورت کو حق دیا، اس نے عورتوں کو جو ہے وہ کیا دیا بہنوں، اس کا درجہ دیا. اس نے بتایا کہ نہیں، عورت کا بہت زیادہ حق ہے. اگر پورا قرآن اٹھاؤ گے نا بہنوں تو اتنا عورتوں کے بارے میں آتا ہے، پورا سورہ ہے بہنوں جو عورتوں کے بارے میں، سورہ نساء ہے نا. اور اتنا زیادہ عورتوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عورتوں کے بارے میں زیادہ ہے قرآن میں. الحمدللہ. تو وی آر سو لکی اینڈ وی شوڈ بی سو ہیپی فار دس. الحمدللہ. اوکے. تو یہاں پہ جیسے کہ میں نے کہا یہودی لوگ حیض میں کیا کرتے تھے، عورتوں کو الگ کر لیتے تھے. تو کہیں نہ کہیں جو عرب لوگ تھے ان کو بھی لگتا تھا کہ اچھا ایسے ہی ہم کو بھی کرنا ہے. ہاں. تو اور وہاں پہ یہی چیز چل رہی تھی. تو یہاں پہ صحاباؤں نے جو ہے وہ سوال پوچھ لیا اور اللہ نے اس کا کیا کیا، جواب دے دیا. الحمدللہ. اوکے. تو آ جاتے ہیں بہنوں آیت نمبر 222 کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کس کے بارے میں، حیض کے بارے میں. کہہ دیجئے وہ کیا ہے، ایک اذیت ہے. وہ کیا ہے، ایک اذیت ہے، ایک تکلیف ہے نا، نجس ہے. وہ ایک کیا ہے بہنوں، ایک ایسی چیز ہے جو کیا ہے، اذیت ہے، اس کو پینفل چیز ہے اس کے لیے. ہاں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس میں تمہارے عورتوں کو تم کیا کرو، حیض میں کیا کرو. اب یہاں پہ بہنوں صرف اور صرف کیا چیز منع ہے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو جو ہے الگ رکھو ان عورتوں کو حیض میں. مطلب کیا نہیں کرنا ہے، تم کو جو ہے ان کے قریب نہیں جانا ہے یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، پاک ہو جائے. یعنی صرف اور صرف پیریڈ میں تم کو انٹرکورس نہیں کرنا ہے. باقی تم عورتوں کے ساتھ سب کر سکتے ہو، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو، ان کو اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہو، ان کو کچن جانے کی اجازت ہے، گھر کے کام کرنے کی اجازت ہے. دے آر نارمل پیپل. اب یہ لوگ جو الگ کرتے ہوں گے، آج بھی ایسے لوگ جو الگ کرتے، کچن میں جانے نہیں دیتے، ان کو بولتے الگ رہو، کھانا نہیں پکانا، ان کے الگ برتن، الگ کپڑے، الگ سب کچھ، الگ بستر کر کے دیتے. سوچو بہنوں کتنا خراب لگتا ہوگا اس عورت کو، کتنا پورے گھر والوں کو پتا چل جاتا ہوگا کہ بھائی اس کو پیریڈ آ گیا. پر ہمارا اسلام
पर्दे का लिहाज रखता है, हमारा इस्लाम औरत का लिहाज रखता है। किसी को पता ही नहीं चलता कि उसको पीरियड्स आ गया, है ना। अगर चाहे तो वो इतना नॉर्मली बिहेव कर सकती कि नोबडी विल कम टू नो कि इसका पीरियड कब आया कब गया। हम लोग की आदत होती कि हम सबको बोलते फिरते, हम लोग क्यों बोलते हैं बहनों, नॉर्मली बिहेव करो ना। समझ में आया कि भाई वो एक अजियत है, आई और चले गई। हाँ, इसमें इतना हु हा चू चा कर लेते हैं हम लोग, अरे दर्द दे रहा है, अरे कमर ये हो रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, अरे वैसा हो रहा है। अरे हर महीना ये हो रहा है, ये भी अल्लाह का टेस्ट है। इसमें भी हम खुश रहना सीखे, इसमें भी हम उसके फैसले पे राजी हो जाए, इसमें भी हम नॉर्मल बिहेव करें। पर हमको तो हर महीना ये सब ड्रामे करना ही है ना। तो यहाँ पर हम याद रखें कि हम भी कैसे रहे, नॉर्मल रहे। औरत का थूक है, औरत का पसीना है, औरत का आंसू है, औरत का कुछ भी झूठा है, वो सब जायज है। क्या मना है, हम बिस्तरी मना है। ओके। अब देखो बहनों, यहाँ पे हजरत आयशा ताला अन्हा जो थी, वो पीरियड्स में रहती थी और नबी को तेल लगाती थी। वो पीरियड्स में रहती थी, दोनों साथ में खाना खाते थे। नबी हजरत आयशा ताला अन्हा जहाँ से गोश्त चापती, हमारे नबी वहीं से गोश्त खाते, ताकि बताने कि तुम नापाक नहीं हो। जहाँ से वो पानी पीती, वहीं से पानी जानबूझ के पीते पीरियड्स में, ताकि ये बताने कि तुम कहीं से भी नापाक नहीं हो। जब भी पीरियड्स में होते ना बहनों, हजरत आयशा तआला अन्हा, तो हमारे नबी सब नॉर्मली उनके साथ, बीवियों के साथ रहते। इनफैक्ट आता है बहनों कि उनके गोद में हजरत आयशा तआला अन्हा पीरियड्स में है और हमारे नबी उनके गोद में सोए हैं और कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब किताब की शक्ल में नहीं था, ओके, वो टाइम पे किताब की शक्ल में नहीं था, पर वो तिलावत करते थे। हालांकि नबी की बीवी हजरत आयशा पीरियड्स में थी, उनके गोद में ही सोए सर रख के, मगर वो तिलावत करते। समझ में आया। हमारे नबी एतकाफ की हालत में होते और बीवियों को कहते कि तेल लगाओ, हालांकि वो बीवियां पीरियड्स में होती, उनके हाथों से कुछ लेते देते सब करते थे बहनों। इनफैक्ट आता है कि पीरियड्स में अपनी बीवियों को कहते कि नीचे कुछ टाइट कुछ पहन लो, जैसे आज के जमाने में लंगोट या पैंटी वगैरह पहन लो। उसके अलावा पूरे बॉडी के साथ हमारे नबी पाक सल्लम सब जो है वो करते थे। समझ में आया। मर्दों की हाजत भी पूरी कर सकते हम लोग इस हालत में। सिर्फ क्या नहीं करना है, हम बिस्तरी नहीं करना है। हमारे जो नबी के वाइफ थे, वो ऐसा करते थे बहनों। समझ में आ रहा है। बिकॉज आदमी की एक जरूरत होती है और पीरियड्स में भी जरूरत को पूरी कर सकते हैं, मगर बिना हम बिस्तरी के सब कुछ कर सकते हैं बहनों। समझ में आ रहा है। किसिंग हगिंग सब कुछ कर सकते हैं। ओनली थिंग पीरियड्स में नहीं करना है, वो क्या नहीं करना है, हम बिस्तरी नहीं करना है। मगर उनकी ख्वाहिशात को हम पूरी कर सकते हैं, वरना फिर वो कोई हराम काम हमारा शौहर कर लेगा तो इसका बवाल किस पर आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना बहनों, हम लोग तो पता है क्या बोलते हैं, अरे मेरी फजर पढ़ना है, मैं गुस्ल नहीं करूंगी, अब तुम जाओ यहाँ से, मेरे को तहज्जुद पढ़ना है, मेरे को खराब मतलब मैं नहीं सोऊंगी तुम्हारे साथ, है ना। आजकल औरतें ऐसा बोलती है हस्बैंड्स को, हालांकि हम ऐसा नहीं कर सकते बहनों। समझ में आ रहा है। तुमको गुस्ल करके अपनी तहज्जुद फजर जो भी पढ़ना है पढ़ो, पर हस्बैंड की ख्वाहिशात को पूरी करो। ऐसा ना हो कि वो कोई हराम काम कर बैठे। उसी तरह बहनों, एक औरत बोलती है कि मैं इतना दरूद पढ़ती हूँ, इतना दरूद पढ़ती हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे को बुलाता है, मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं दरूद का वजीफा कर रही हूँ। ये सब नहीं कर सकते बहनों। समझ में आ रहा है। ये सब बहुत एक्सट्रीम औरतें जा रही है इबादत में। हालांकि यहाँ पे शौहर की ख्वाहिशात को पूरी करना भी इबादत है। समझ में आ रहा है। और ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे आदमी 7 दिन दूर रहेगा, अल्लाह ना करे कुछ भी गलत काम करेगा, कौन जिम्मेदार है इसमें। औरतें ही जिम्मेदार है। उनको खुश रखो, उनकी ख्वाहिशात को पूरी करो। हाँ। तो और पीरियड में सिर्फ क्या नहीं करना है वो अल्लाह ताला ने बता दिया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे आ जाते हैं बहनों, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम करीब जाओ उनके जब वो पाक हो जाए, और जब वो पाक हो जाए तो जाओ उनके पास जहां से हुक्म करता है अल्लाह। यानी जहां से हुक्म करता है अल्लाह, एक बार पाक हो गए तो तुमको जहां अल्लाह हुक्म करता है वहां पे जाके तुम करो। यानी कि खाली यहाँ पे क्या मना है बहनों, पीरियड्स में नहीं करना है और एनल सेक्स नहीं करना है, यानी जो पाखाने की जगह है वहां से तुमको जो है वो नहीं करना है। समझ में आ रहा है। उसके अलावा तुम कोई भी पोजीशन से करो, ओके, तुम बैठ के करो, लेट के करो,
राइट से करो, पीछे से करो, कहीं से भी कोई भी पोजीशन में करो, इस्लाम ने इस सब चीज की आजादी दिया है बहनों। इतना बेहतरीन मजहब है हमारा। सिर्फ क्या मना किया है, 2 बातें, हैज में मत करना और पीछे के पाखाने की जगह से मत करना। बाकी अपने मियाँ बीवी अपना सब फायदे उठा सकते हैं बहनों। एक दूसरे को गिफ्ट दो, एक दूसरे के साथ खेलो, फॉर प्ले करो, ये सब इस्लाम में है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है बहनों कि बेशक अल्लाह ताला क्या पसंद करता है, बहुत तौबा करने वाले को। और क्या किससे मोहब्बत करता है, बहुत पाक साफ रहने वालों को। यानी अल्लाह ताला जो है यहाँ पे साफ कह दिया कि कुछ लोग होते हैं जो इस्तिंजा के बाद जो है वो, कुछ लोग पत्थर से भी पोंछते हैं, कुछ लोग पानी से भी पोंछते हैं, मतलब कोई टिश्यू से भी पोंछ रहा है, कोई पानी से भी पोंछ रहा है। तो अल्लाह तबारक ताला को ऐसे लोग बहुत पसंद है, क्योंकि पाकी आधा ईमान है बहनों, पाक साफ रहना। समझ में आ रहा है? पीरियड में भी अपने आप को पाक साफ रखो, ये नहाने का नहीं, ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। बहुत कुछ लोग गंदी हालत में बहुत अनहाइजीन रहते हैं और बास आ जाती है फिर। ऐसा नहीं है, रोजाना आंग से बात ले सकते हैं। वो कुछ औरतें बोलती है 3-4 दिन नहीं नहाने का, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। बहुत गर्मी का सीजन है तो तुम आंग से नहा सकते हो बहनों। अपने आप को क्या रखो, पाक साफ रखो। अल्लाह तबारक ताला क्या पसंद करता है, उन लोगों को जो तौबा करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तगफार करते हैं और पाक साफ रहने वालों को भी पसंद करते हैं। नेक्स्ट आयत भी साथ में ले लेती हूँ, साथ का ही है। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए क्या है, खेती है। अब अल्लाह ताला ने औरत को क्या मकाम और क्या मर्तबा दिया। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि अरे अल्लाह ने हमको खेती बोल दिया, खेती मतलब क्या, जो लोग उस पे चलते हैं, रोंदते हैं, ऐसा मतलब लेते हैं। हालांकि ये मतलब ऐसा नहीं है बहनों। जैसा एक जो होता है किसान, उसको सबसे ज्यादा महबूब पसंदीदा चीज क्या होती है, उसकी खेती होती है। सबसे ज्यादा जो वो केयर करता है बहनों, एक किसान क्या करता है, अपनी खेती में जाता है, बीज डालता है, पानी डालता है, उसका बराबर से देखभाल करता है, कीड़े आने नहीं देता। हाँ, धूप हो, छाव हो, कोई भी टाइम हो, वो हमेशा उसका ख्याल रखता है, हमेशा उसके पास जाता है, उसके फलों का, उसकी हर चीज का वो फायदा उठाता है। उसी तरह बहनों, मियाँ बीवी, कितना बेहतरीन बताया अल्लाह ने कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती है ना। क्या बेहतरीन अल्लाह ताला ने बताया है यहाँ पे बहनों, तुम्हारा प्रोड्यूस है ना। दाना डालते, पानी डालते, टेक केयर करते, दरख्त उगाते। शौहर भी अपनी बीवी के साथ ऐसे ही क्या करता है, उसका ख्याल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और फिर क्या कहा गया, फिर एक सेकेंड ना, कोई मैसेज आ रहा है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बहुत ज्यादा ब्रेक होगी तो प्लीज मुझे बताना, मैं नेटवर्क चेंज कर दूंगी। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या कहता है, कहाँ पे थी मैं। अल्लाह ताला जो है वो क्या बता रहा है कि वो तुम्हारी खेती है। यस, ये आयत हो गई। एक सेकंड। हाँ, फिर अल्लाह ताला कहता है कि जाओ तुम्हारी खेती के पास, जहां से तुम चाहो। यानी कि अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि तुमको जहां से जाना है वहां जाओ, मगर मैंने साफ साफ कह दिया कि 2 काम नहीं करना है। ओके, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। और आगे भेजो अपने आप के लिए, यानी कि ऐसा नहीं कि तुम खेती का मजे ले रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ख्वाहिशात सिर्फ पूरी करने के लिए नहीं है औरत, मगर बच्चा होने के लिए भी है ना। औलाद का होना, फैमिली का आगे बढ़ना, बच्चों की तरबियत करना। बच्चे कौन है, हमारे लिए एक सदके जारिया है बहनों। जो बच्चे हमारे लिए दुआएं करेंगे, बच्चों की एक तरबियत करना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए जो है, देखो बहनों, सदके जारिया में से एक है ना कि जो नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, वो उसके लिए सदके जारिया है। और जो भी औलाद नेक अमल करेगी, वो बोले ना बोले, उसका सवाब माँ बाप को जाने ही वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और यहाँ पे अल्लाह ताला और क्या कह रहा है, और डरो अल्लाह से। यानी ये सब मामले में अल्लाह से डरो, औरतों को जो है उनका हक अदा करो, उनका केयर करो। देखो बहनों, ये आयतें ना हमारे इस्लाम में है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अगर समझ जाओ बहनों, जो लोग इस मजहब के नहीं है,
وہ لوگ اپنی بیویوں کا حق ادا نہیں کرتے, کتنے نانسنس کام میں کرتے, بیوی کو لٹکا کے چھوڑتے, دوسری عورت کے پاس چلے جاتے, بیویوں کا حق ادا نہیں کرتے, کچھ اور گندے کاموں میں پڑ جاتے. مطلب کہیں نہ کہیں اگر اللہ تعالیٰ ڈرنے کا نہیں بولتے تو کیا ہوتا, سوچ کے دیکھ لو. یہاں پہ ہمارے مرد لوگ اگر ان قرآن کی آیتوں کو جانیں گے تو سمجھیں گے اللہ نے اتنا ڈرا کے رکھا ہے کہ بیویوں کے حق کو ادا کرو, وہ تمہاری کھیتی ہے, ان کا خیال رکھو, ان کے ساتھ سب کرو جو کرنا ہے, کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا ہے. دیکھو بہنوں, جو اینل سیکس کرتا ہے, جو پاخانہ کی جگہ سیکس کرتا ہے بہنوں, اس کے لیے تو بہت وعید ہے, بہت گناہ ہے, حرام ہے بہنوں. اوکے, اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اسی فیل کی وجہ سے برباد ہوئی. سمجھ میں آ رہا ہے, وہ برباد نہیں مطلب پوری ہلاک ہو گئی بہنوں. یہ جو فیل ہے, یہ جو کام ہے, اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے بہنوں. انفیکٹ آتا ہے کہ جو اینیملز ہوتے ہیں وہ بھی یہ سب فیل نہیں کرتے, مین ٹو مین جو کرتے ہیں نا, یہ سب ناپسندیدہ عمل ہے بہنوں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں دیکھے گا, یعنی رحمت کی نظر کبھی اس پر نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں دیکھے گا تو سوچو اس کا کیا ہوگا بہنوں. ایسے بندے پر اللہ کی لعنت ہے. اور ایسا بندہ جو ہے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے, بہت بڑا گناہ, مطلب اس کی لائف ہی برباد ہو گئی. اب اللہ نہ کر رہے, اللہ نہ کرے, کوئی عورت کر رہی تھی, اللہ نہ کرے, اور نہیں پتا تھا اور آج پتا چل گیا تو وہ توبہ اللہ کرے بہنوں, حیض کی حالت میں بھی. اوکے, اور اگر یہ کام کوئی عورت کر رہی تھی, اس کو نہیں پتا تھا, تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, توبہ اللہ کر لو اور اس کے بعد کبھی نہیں کرنا ہے. کتنا بھی مرد بولے بہنوں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حرام میں آتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. اب یہ پیریڈس کیا ہوتا ہے پتا ہے بہنوں, یہ ایک ناپاکی ہوتی ہے بہنوں. مطلب کیا ہوتا ہے نا کہ دیکھو ہمارے اندر سیلز ہوتے ہیں, اوکے, تو ہمارے جو سیلز ہوتے ہیں نا وہ بنتے ہیں اور وہ جو ہے وہ جھڑتے بھی ہے, مطلب ہمارے جو سیلز ہیں وہ ٹوٹتے بھی ہے, نکلتے بھی ہے. ہاں, تو مردوں میں یہ سیلز نکلتے نہیں ہے بہنوں, وہ اندر ہی رہ جاتے ہیں. اوکے, اور اس سے کیا ہوتا ہے, ان کا سکن جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے, ان کو داڑھی آتی ہے, ان کی آواز ایک دم مردوں جیسی ہو جاتی ہے, ان کے سیلز جو بریک ہو رہے ہیں, بن رہے ہیں, وہ سب اندر ہی ہو رہا ہے, باہر نکلنے کا پوزیشن ہی نہیں ہے. تو وہ آدمی جو ہے نا بہت مضبوط, ایک دم ہوتا ہے نا, بہت کڑک ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, مگر عورت جو ہوتی ہے نا اس کے جو سیلز جو بنتے ہیں, جو ٹوٹتے ہیں, وہ نکلتے ہیں بہنوں. ڈیڈ سیلز جو ہے نا وہ نکلتے ہیں. اور وہ کیسے نکلتے ہیں, وہ پیریڈز کی شکل میں نکلتے ہیں. اور جو پیریڈز کا خون ہے نا وہ ناپاک خون ہے بہن. سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی وہ اگر کہیں لگ بھی گیا تو اس کو دھونا شرط ہے, اس کو دھونا ضروری ہے. پیریڈز کا خون پورا کے پورا ناپاک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, تو وہ جو خون ہے جب وہ نکلتا ہے تو عورت چڑچڑی ہو جاتی ہے, عورت ذرا سے چڑچڑی ہو جاتی ہے, اریٹیٹ ہو جاتی ہے. تو وہ ٹائم پہ اس کا ذرا ہارمونس لیول اوپر نیچے ہو جاتا ہے, فرسٹریٹ رہتی ہے, غصے میں بھی رہتی ہے. تو ایسے ٹائم پہ آدمی جائے گا اس کے پاس تو اور اریٹیٹ ہو جائے گی, اس کو چھیڑے گا, ستائے گا تو اور اریٹیٹ ہو جائے گی. کتنا ہم لوگ بولتے ہیں نا وہ ٹائم پہ ذرا دور رہو, ہے نا. تو یہ سب ہے نا بہنوں, اٹس اے پارٹ آف لائف. اور وہ ٹائم پہ اگر آدمی اریٹیٹ کرے گا تو عورت کہیں نہ کہیں غصے میں آ کے کچھ غلط بھی بول دے گی. آ رہا ہے سمجھ میں. تو یہاں پہ اس کے لیے کہا گیا ہے مردوں کو کہ تم وہ ٹائم پہ ان کو ڈسٹرب مت کرو, ان کے پاس مت جاؤ. ایک بار وہ پاک ہو گئی تو ضرور جو کرنا ہے کرو اور اللہ سے ڈرو. یعنی بیڈ روم کی جو باتیں ہیں اس کو تم پرائیویٹلی رکھو, اس کے سب کے سامنے مت بولو کہ میرے بیوی ساتھ ایسا کیا, میرا شوہر تو ایسا کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, پرائیویٹ باتیں جو ہے وہ پرائیویٹ ہی رکھو. بہت ساری لڑکیاں ایک دوسرے کو بتا دیتی ہے جو کہ حرام ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے, بسم اللہ کر کے ہی کرنا ہے بہنوں, تاکہ باوضو رہنا ہے, بسم اللہ ہو کے کرنا ہے, کیونکہ شیطان سے حفاظت ہوگی. اور جنات اور جو بھی ہے روم میں, ہم اکیلے نہیں ہوتے بہنوں, شیطان جنات سب رہتے. سمجھ میں آ رہا ہے, تو بسم اللہ بولنا ہے بے پردگی سے پہلے, کپڑے نکالنے سے پہلے بسم اللہ بولو, تاکہ ہمارے ننگے پن کو کوئی اور نہ دیکھے, شیطان اور جن نہ دیکھے. سمجھ میں آ رہا ہے, بسم اللہ بولو تاکہ وہ بچہ جو ہو وہ نیک ہو. سمجھ میں آ رہا ہے, پھر وہ بچے ہمارے لیے سکون بنیں گے, نیک بنیں گے, ورنہ وہ بچے کیا ہو جائیں گے, برے بنیں گے, کیونکہ ہم نے بسم اللہ بولا ہی نہیں. تو وہ ان کے اندر کیا آئے گا, ان کے اندر کیا آئے گا, شیطانی حرکتیں ہی آئیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ سب باتوں کا ہم خیال رکھیں اور جان لو کہ بے شک تم ملاقات کرنے والے ہو اللہ کو.
یعنی تم جو ہے وہ اللہ سے کیا کرنے والے ہو؟ ملاقات کرنے والے ہو. تو جو بیڈ روم میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ڈرو. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی بیڈ روم میں اگر میں نے پاخانے کا مطلب اینل سیکس بھی کیا یا میں نے حیض میں بھی سیکس کیا, ہو ول کم ٹو نو؟ وہ تو پرائیویٹ میٹر ہے. پر جان لینا, اللہ کا ڈر خوف رکھو. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تم ملاقات کرنے والے ہو. ریٹرن ٹکٹ اللہ کے پاس ہے, تو اللہ تم کو چھوڑے گا نہیں, ہے نا. اور خوشخبری دے دو, جو بات سنے گا سمجھے گا اس کے لیے کیا ہے, خوشخبری بھی ہے, بشارت بھی ہے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. الحمدللہ. سب کو یہ آیت سمجھ میں آئی بہنوں؟ ماشاء اللہ بہت اچھے سے الحمدللہ. سمجھ میں. الحمدللہ الحمدللہ. اوکے, میں سب کو میوٹ کر دیتی ہوں. اوکے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر کون سا چلے گا ابھی ہمارا؟ مینسٹریشن کا ہو گیا. اب آ جاتے ہیں 223 بھی ہو گیا. اب آ جاتے ہیں قسم کے بارے میں. اوکے, اب قسم کے بارے میں آیت نمبر 224 اور 225 ہم ساتھ میں لے لیتے ہیں, جہاں پہ قسموں کے بارے میں آ رہا ہے. اب کوئی بھی بولے گا بھائی قسم کہاں سے آ گیا؟ اب بات چل رہی تھی پیریڈس کی, پرائیویٹ میٹر کی. ہاں, اب یہ قسم کے بارے میں کیا آ گیا, ہے نا. عجیب لگ رہا ہے, مگر دیکھو بہنوں کوئی بات عجیب ہے ہی نہیں. اگر دیکھنے جاؤ تو قرآن میں سب ہے نا برابر چل رہا ہے بہنوں, کیونکہ قسم بھی کیا ہے نا, ایک شدید ترین نوعیت ہے طلاق کی. یعنی یہ جو قسم بھی ہے نا بہنوں, یہ کیا ہے, ایک شدید ترین نوعیت ہے کس کی؟ طلاق کی. یعنی اس سے جو ہے وہ میاں بیوی کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ انسان قسم کھا لیتا ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, غصے میں آتا ہے قسم کھا لیتا ہے اور کچھ بھی بک دیتا ہے کہ اللہ کی قسم اب میں تیرے پاس نہیں آؤں گا, اللہ کی قسم تو میرے لیے حرام ہے. کیا کیا مرد لوگ بول دیتے. سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے آج کی لائف میں؟ ہاں, تو یہ بھی کیا ہے, میاں بیوی کو الگ کرنے کے لیے ایک قسم ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو بھی یہاں لا کر بتا رہا ہے. اوکے, اب کیا بتا رہا ہے تو غور و فکر کریں گے آیتوں پر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور نہیں تم جو ہے وہ بنا لو یعنی اللہ کو عذر تمہاری قسموں میں. بہنوں یہ ایمانکم ہے, ایمان نہیں ہے, ایمانکم. ایمانکم مطلب کیا؟ یعنی کہ قسم. اوکے, تو یہ فرق ہم ذرا سا سمجھ لیں. اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم بنا لو کس کو؟ اللہ کو. کیا بنا لو؟ ایک آڑ, ایک ایکسکیوز, ایک عذر. کس میں؟ تمہاری قسموں میں. کیسے کہ نہیں تم جو ہے وہ کیا نہیں کرو گے؟ تم نیکی نہیں کرو گے, تم جو ہے وہ تقوی نہیں کرو گے, تم جو ہے وہ صلح نہیں کرو گے لوگوں کے درمیان. اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی قسم ہے نا بہنوں, اس میں بھی 3 قسم ہے. اوکے, تو پہلا بتا دیتی ہوں 3 قسمیں ہیں قسم میں. اب یہاں پہ جو ہے کون سی قسم کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہی قسم کی ہم لیتے ہیں کہ لوگ جو تھے نا وہ قسم کھاتے تھے. ایک تو بہنوں یاد رکھنا, کبھی قسم کھانا ہی نہیں چاہیے. اول تو ہم یہ سمجھ لیں کہ قسم کھانے کا نہیں ہے. اب سمجھ جاؤ بہنوں کہ اللہ نہ کرے کبھی قسم کھانے کی نوبت بھی آ گئی تو ہم صرف اور صرف کس کی قسم کھائے؟ صرف اللہ کی قسم کھائے. ہم جب چھوٹے تھے تو ممی کی قسم, ڈیڈی کی قسم, چاکلیٹ کی قسم سب کھاتے تھے, ہے نا. تو یہ سب قسم نہیں ہے بہنوں, صرف اور صرف کس کی قسم کھانا ہے؟ اللہ کی قسم کھانا ہے. اول تو کھانا ہی نہیں ہے بہنوں, اور اگر کھانا بھی پڑ گیا تو صرف اللہ کی کھائے. اور جو ہے وہ کیا نہیں کرنا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے اللہ کو ایک آڑ نہیں بنانا ہے تمہاری غلط حرکتوں پر. اوکے, کہ تم جو غلط کام کر رہے ہو, نیکی سے رک رہے ہو, اس میں تم اللہ کو ایک آڑ مت بناؤ, اللہ کا ایک ایکسکیوز مت بناؤ. جیسے کہ انسان جو ہے نا, میں اگزامپل سمجھاتی ہوں, جیسے کہ ایک بھائی بہن کی لڑائی ہو گئی. ہاں, بھائی بہن کے بیچ میں صلح رحمی کرنا ضروری ہے نا. مطلب ایک دوسرے کا اچھا رہنا ہمارے اسلام میں فرض ہے. مگر ابھی بھائی بہن کی لڑائی ہوئی اور بھائی نے قسم کھایا کہ جا, اب میں قسم کھاتا ہوں, ہے میں اگزامپل بول رہی ہوں, قسم کھاتا ہوں اللہ کی میں تیرے سے بات ہی نہیں کروں گا. تو میں نے یہاں کیا کر دی؟ اللہ کی قسم کھائی
اور میں نے اللہ کو ایک آڑ بنا لی، کس میں؟ نیکی کے کام میں۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گی یا جو بھی ہے، مطلب ایک نیکی کے کام سے ہاں میں کیسے رک رہی ہوں؟ اللہ کو میں نے اس کا عذر بنا لیا۔ تو ایسا ہم نہیں کر سکتے بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جہاں پہ آپس کے لوگوں میں ہم کو اچھائی رکھنا ہے، صلح کرنا ہے، وہاں پہ میں یہ سب بہانے نہیں کر سکتی ہوں۔ جیسے کوئی قسم کھا لیتا ہے میں فلاں کی شادی میں نہیں جاؤں گا، تو ایسی قسم منع ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں جو ہے وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھوں گا، کچھ فلاں کام اس کا نہیں ہوتا ہے، وہ بولتا ہے میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا، میں اب سے جو ہے حجاب بھی نہیں، میں ایگزامپل بتا رہی ہوں بہنوں۔ آج کل سب ایسی غلط غلط قسمیں کھا رہے ہے نا، تو بہنوں یہ سب قسمیں کیا ہے؟ منع ہے۔ کیا ہے؟ منع ہے۔ اسلام میں ایسی کہیں پر بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے بہنوں۔ اب میں ایگزامپل سے بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کھائے تھے۔ کون؟ سوری حضرت ابوبکر صدیق، اوکے، حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کھائے تھے کہ میں جو ہے میرے فلاں رشتہ دار کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ اس نے میری بیٹی پر، آئے گا پورا واقعہ انشاءاللہ سورہ نور میں، اور انہوں نے اپنی بیٹی پر کسی نے تہمت لگا دیا تھا، ایک تہمت لگی تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ تہمت اور افواہ پھیلا دیا تھا ان کے قریبی رشتہ دار نے، جس کو وہ کیا کرتے تھے، مستہ اس کا نام ہے، جس کو وہ کیا کرتے تھے، ہمیشہ اناج دیتے تھے، اچھائی کرتے تھے، پیسے دیتے تھے۔ مگر جب پتا چلا کہ میرا رشتہ دار نے ہی میری بیٹی کے بارے میں غلط چیز پھیلایا، تو ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم میں اب سے اس کے ساتھ کبھی بھی اچھائی نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے فوراً آیت اتار دیے کہ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ تم اللہ کی قسم کھا کے کوئی نیکی سے نہیں رک سکتے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ اتنا روئے اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کو معاف کر دیے، اور اس کو جو ہے وہ جو پیسہ تھا وہ بھی دیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پہ کسی کو بھی ہم قسم کھا کے، اب یہاں پہ کون کون ان کی بیٹی؟ صحابہ۔ کون ان کی بیٹی؟ نبی کی وائف۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بھی اللہ منع کر رہا ہے کہ نہیں، تم نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو عام لوگوں کے ساتھ تو ہم ویسا کر ہی نہیں سکتے بہنوں، بھلے وہ کتنا بھی ہم سے ظلم کر لے، ہم قسم کھا کے اس کے ساتھ جو ہے یہ سب معاملہ نہیں کر سکتے۔ نہ ہی ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھائی بھول سکتے۔ ہاں، اصلاح مطلب یہ سب کرنا ہے بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان شارٹ ہم کو سب کرنا ہے۔ اور ابھی سمجھ جاؤ کسی نے جو ہے وہ قسم کھا لیا، ہاں، اللہ نہ کرے کسی نے قسم کھا لیا کہ یا اللہ میں فلاں کی شادی میں نہیں جاؤں گا، اب پتا چل گیا کہ ایسی قسم کھانا غلط ہے، گناہ ہے، تو اب کیا کرے؟ تو ابھی ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا کرنا پڑے گا؟ تو پہلے تو بہنوں 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا اور مطلب او آر اور یا 10 مسکین کو کپڑے دینا، یا 3 روزے لگاتار رکھنا۔ کوئی بھی ایک کام کر لے بہنوں۔ کبھی کبھی کوئی بندہ منت بھی کر لیتا ہے بہنوں، اور وہ منت پوری نہیں کر پاتا، اس کے لیے بھی کفارہ ہے۔ جیسے کہ میں نے منت کری کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1000 نفل نماز پڑھوں گی، اوکے، میں نے منت کری اور صحیح منت ہے 1000 نفل نماز، اب میں نے جوش میں تو کر لی، پر اب میں نہیں کر پا رہی ہوں۔ 1000 نفل نماز کس کو بولتے؟ اب میں نہیں کر پا رہی ہوں، چلو 10 بولتے بھی کر لیتی تھی، اب 1000 کون کرے گا؟ تو ایسے لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ وہ منت کو توڑنے کے لیے یہی کفارہ کر سکتے ہیں۔ 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 لوگوں کو کپڑے دو، یا 3 روزے لگاتار رکھو۔ اوکے، پہلے تو غلام آزاد کرنا بھی تھا، ایک غلام آزاد کرنا، کیونکہ ابھی غلام نہیں ہے تو ہم وہ آپشن ہی نہیں بتا رہے، ورنہ تو ایک غلام آزاد کرنے کے بارے میں بھی اس میں آتا ہے۔ اوکے، تو یہ باتیں یاد رکھے بہنوں۔ اب اللہ تعالیٰ قسموں میں، یہ قسم میں تو کیا کرنا ہے؟ کفارہ دینا ہے، مگر کچھ قسم ہے جس میں نہ کفارہ ہے نہ پکڑ ہے۔ وہ کون سی قسم ہے کہ نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ؟ کس میں؟ بیکار کی قسموں میں۔
یعنی کہ لغو قسموں میں اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. یعنی یہ کوئی دل کی ارادے سے قسم نہیں کھائے. یعنی کسی کسی کی عادت ہوتی نا, میں بات بات میں کہتے, عربوں کی بہت عادت تھی, واللہ 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 میں نے تو یہ کرا, میں نے ویسا دیکھا, میں تو آج یہ کروں گا. یعنی ایسے ہی بات بات پہ قسم کھاتے ہیں. اوکے, مطلب وہ دل کے ارادے سے نہیں ہوتا ہے بہنوں. مین شرط کیا ہے؟ دل کے ارادے سے. اب جو پہلے کا قسم تھا نا بہنوں, اس میں دل کا ارادہ تھا. میں ہوش و حواس میں قسم کھا رہی تھی, دل کے ارادے سے قسم کھا رہی تھی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ اب جو ہے میں میرے بھائی سے بات نہیں کروں گی, بھائی کی شادی میں نہیں جاؤں گی, میں نماز نہیں پڑھوں گی. تو وہ دل کے ارادے سے تھا. تو وہاں پہ وہ چیزوں کو توڑنا بھی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ دل کا ارادہ نہیں ہے, ایسی ہی قسم کھا رہے. اوکے, تو اس کے لیے کوئی پکڑ بھی نہیں ہے اور کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور لیکن وہ پکڑتا ہے. کون پکڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے, اس کی وجہ سے جو کمایا تمہارے دلوں نے. یعنی دل کے ارادے سے اگر تم کوئی قسم کھاتے ہو تو ہی اس کو پکڑ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. اوکے, اب یہاں پہ بہنوں میں واپس سے پورا ریپیٹ کرتی ہوں کہ 3 قسم کی قسم ہوتی ہے. اوکے, ایک ہوتی ہے بیکار کی قسم, جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ بات بات پہ قسم کھاتے, اے یار قسم سے یار میں دیکھو اتنے بار فون کی, تو آتی نہیں ہے, تو اٹھاتی نہیں ہے, قسم سے بولتی ہوں. تو یہ سب میں بیکار کا بول رہی ہوں اور دل کے ارادے سے نہیں بول رہی ہوں. تو اس کے اوپر جو ہے کوئی کفارہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, مگر ایک مومن جو ہے وہ اس سے بھی بچے. اوکے, اور ایک جو ہے وہ کیا تھا, جو آیت نمبر 224 میں گزر گیا, جو دل کے ارادے سے کس نے قسم کھایا کہ میں جو ہوں فلاں رشتہ سے بات نہیں کروں گا, نماز نہیں پڑھوں گا, نیکی کا کام نہیں کروں گا, تقوی حاصل نہیں کروں گا. کوئی بھی ایسی قسم کوئی انسان کھا لے گا تو وہ کیا کرے گا؟ قسم کو توڑے گا اور کفارہ دے گا. ہاں, اور تیسرا جو قسم ہے, جو قسم کا جو قسم ہے وہ ہے جھوٹی قسم. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی قسم کھاتے ہیں بہنوں, ہے نا, جھوٹی قسم کھاتے. ایک چور کو پکڑیں گے تو کیا بولے گا؟ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں چوری نہیں کیا. وہ چور ہے بہنوں, اس نے چوری کیا, پر اب وہ کیا کرے گا؟ وہ جھوٹی قسم کھائے گا, اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کیا. تو اس نے کیا کیا؟ بہت بڑا گناہ کیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب کفارہ تو اس کا نہیں ہے کیونکہ اس نے جو ہے وہ جھوٹی قسم کھایا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ سچی پکی توبہ کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ سچی پکی توبہ کرے گا, اللہ سے رو رو کے اس کی معافی مانگے گا. اور اللہ نہ کرے اسی حال میں گیا تو اس کی پکڑ ہونے والی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو بہنوں یاد رکھنا, کاروبار میں بھی بہت سارے لوگ قسمیں کھاتے ہیں. ایسا نارملی قسم کھانے سے ہی کیا ہوتا ہے؟ برکت چلے جاتی ہے. تو اللہ نہ کرے جھوٹی قسم کھائے گا تو سوچو اس کا کیا ہوگا. تو قسم کھانا کہیں پر بھی جائز نہیں ہے, جتنا ہو سکے اس سے بچے. اوکے, الحمدللہ. اور اس کے بارے میں بہنوں یاد رکھنا بہت ہی وبال ہے بہنوں. سب سے پہلا اگر دیکھنے جاؤ تو جس نے جھوٹی قسم کھایا تھا وہ ابلیس تھا بہنوں, جس نے جھوٹی قسم کھایا تھا. یاد ہے نا, جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس نے قسم کھا کے بولا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں, میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں, ہے نا. کیا بولا؟ کہ میں تمہارے بات اچھا بول رہا ہوں کہ یہ درخت اچھا ہے تمہارے لیے, تم امورٹل ہو جاؤ گے, تم ہمیشہ جیو گے, تم فرشتے بن جاؤ گے. مطلب سمجھ میں آیا؟ تو اس نے کیا کیا؟ جھوٹی قسم کھا کے ان کو بہکایا, ہے نا. تو ایسی جھوٹی قسمیں ہم نہ کھائیں, شیطان کا کام ہے بہنوں یہ. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو ہے وہ 3 قسم کی قسم ہے بہنوں. منت بھی ہے. اب دیکھو بہنوں, جو اچھی منت, مطلب جیسے کہ انسان بولتا ہے کہ یا اللہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں جو ہوں 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا. منت پوری ہو گئی, فقیروں کو کھانا کھلا دیا, صحیح ہو گیا. اوکے, اب اس نے نیت کرا کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے گا تو میں 100 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. اس نے منت تو کر دیا, اب نہیں کر پا رہا ہے, وہ اس کی حیثیت سے زیادہ ہے. تو ایسا انسان اس منت کو توڑ کے کفارہ دے سکتا ہے نا. 10 فقیروں کو کھانا کھلانا, یا کپڑے پہنانا, یا 3 روزے لگاتار رکھنا.
اب ایسا کوئی انسان ہے جس نے منت مانا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو فلاں درگاہ جاؤں گا، فلاں چادر چڑھاؤں گا، فلاں یہ کروں گا، تو ایسی منت کا توڑنا واجب ہے بہنوں. ایسی تو منت کر ہی نہیں سکتے پہلی بات. اور اگر وہ جاہلیت میں کر دیا تو ایسی منت کا کوئی کفارہ تو ہے ہی نہیں، بلکہ ایسی منت کو توڑے اور توبہ اللہ کرے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ویسے ہی قسم میں ہے اور ویسے ہی منت میں ہے، دونوں کا کفارہ سیم ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو الحمدللہ ہماری آیتیں یہیں تک تھی. میں پہلے دعا پڑھا لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خیر کثیر